دوسرا ایک سوال ہے، بلکہ یہ 4 سوال ہیں اکٹھے سائیکالوجی پہ، تو میں ان کا مختصر جواب دے دیتا ہوں، اگر کوئی کمی رہ گئی تو مرشد گرامی پوری کر دیں گے۔ کیا سائیکالوجی ایک نامکمل علم ہے؟ اس طرح سے تو کوئی بھی علم میرے بھائی مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک علم بھی اپنے کمال کو پہنچا تو وہ خدائے واحد تک جا پہنچے گا، اور کوئی علم اکیلا نہیں پہنچے گا، یہ سارے اکٹھے چلتے چلتے آپ کو فل ڈائمنشنز کے تحت حقیقت اولا کی خبر دیں گے، اور قرآن کی وعد پوری ہوگی کہ ہم ان قریب انہیں آفاق میں اور ان کی انفاس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ ابھی علم ہے، علم میں ترقی ہوتی ہے، علم کو مکمل نامکمل کے حوالے سے نہیں دیکھا جاتا۔ دوسرا سوال ہے، کیا اسلام بیسڈ تھراپیز نفسیات کی کنٹمپریری تھراپیز کو ریپلیس کر سکتی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام بیسڈ تھراپی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو مختصراً عرض کروں کہ سائیکالوجی کے پاس طریقہ علاج 3-4 قسم کے ہیں، جس میں آپ نے سنا ہوگا پرانے زمانے میں ECT دیتے تھے، بجلی لگاتے تھے، ٹھیک ہے، کچھ خاص بیماریوں میں، کچھ بیماریوں میں آپریشن ہوتے تھے، دماغ کا سامنے کا حصہ نکال دیتے تھے، جسے ہم فرنٹل لوبیکٹمی کہتے ہیں کچھ کنڈیشنز میں۔ پھر اس کے بعد میڈیسنز آ گئیں، میڈیسنز آج بھی ہیں، شروع میں بڑی سادہ تھیں، آج کل بڑی اسپیشلائز ٹارگیٹڈ میڈیسنز آ گئیں سائیکائٹری میں۔ اس کے بعد ایک نئی چیز آئی ہے، نئی تو نہیں خیر لیکن یہ تو سب سے پرانی ہے بیسیکلی، اس کو ہم کہتے ہیں CBT کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یو پلے رول آف اے کونسلر، تو آپ کا مریض آپ کو اپنا پرابلم بتاتا ہے، جب وہ اپنا پرابلم آپ کو بتاتا ہے آپ سنتے ہیں تو وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ تو اسے یوں سمجھیے، اٹس ویری انٹرسٹنگ تھنگ ٹو ریممبر کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہم اپنا مسئلہ خود سنتے ہیں، جب ہم اپنا مسئلہ خود سنتے ہیں تو ہمارے دماغ کا حصہ اس مسئلے سے خبردار ہو جاتا ہے، جو پہلے خبردار نہیں ہوتا۔ خبردار سے مطلب ہے اویئر، الرٹ نہیں، اویئر ہو جاتا ہے۔ اس طرح دماغ کے اندر جو انٹر کنیکشنز ہیں یا ان کی انٹریکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات ان مسائل کا حل آپ کے سامنے آ جاتا ہے، خود کلامی بعض اوقات شفا کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ CBT کہلاتی ہے۔ جو ہم ریلیجس بیس تھراپیز ہیں اس میں فیتھ تھراپی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں فیتھ تھراپی کے نہ خلاف ہوں نہ حمایت میں ہوں، لیکن آپ نے تسبیح کا ذکر کیا کہ تسبیح کیوں نہ کی جائے، یہ سب سے بڑی ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ یہاں ایک خیال میرے ذہن میں آیا، درست تسبیح سے ہر کام ہو سکتا ہے، لیکن فرض کیجئے کسی کی ٹانگ کٹ جائے اور وہ تسبیح سے ٹھیک ہو جائے تو پھر یہ کائنات بھی ختم کر دی جائے گی، کیونکہ ایسی دلیل ہاتھ میں آ گئی اب تو مفر ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے جیسے خدا ظاہر ہو گیا۔ اگر تسبیح سے اس طرح کے واقعات ہونے لگ جائیں، اور میرے بال اگ گئے سارے کے سارے نئے، میرا موٹاپا دور ہو جائے یا لطیف یا خبیر یا اللہ پڑھنے سے، اور یہ اتنا کامن ہو، ریپروڈیوسیبل ہو، تو میرے بھائی پھر تو ایمان کی جدوجہد کی بات ہی ختم ہو جائے، آپ کو تو اتنے واضح ثبوت مل جائیں گے۔ تو ایسا نہیں کہ تسبیح سے ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ایک ایسا طریقہ نہیں جو معمول بن جائے، کیونکہ خدا نے طب بھی پیدا کی ہے، طریقہ ہے علاج بھی پیدا کی ہیں، اور ایک حدیث ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج دعا میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ کے لیے حضور نے مریضوں کو خود طبیبوں کے پاس بھیجا کہ دل پہ ہاتھ رکھا، کہا اسے دل کی تکلیف ہے، فلاں شخص کے پاس لے جاؤ، وہ طبیب ہے۔ تو آپ نے خود جونک لگوائے، اس وقت جو مروجہ طریقہ علاج تھے آپ نے اختیار کیے، اس کی تلقین کی۔ تو اب کسی کو اگر خدا نخواستہ کسی کو کٹ لگ گیا ہے تو وہ سوچر تو کروائے گا نا، ٹانگ کی لگوائے گا۔ وہ اگر یہ کہ میں تسبیح پڑھوں اور جڑ جائے، اور اگر جڑ جائے اس کے بعد تو کھیل ختم ہو جائے ایمان کی جد و جہد۔ جی استاد محترم، بس میں نے یہ کہنا تھا کہ میرے تو بال تسبیح سے واپس آ گئے تھے۔ اتنا میرے بھی کچھ تھوڑے تسبیح سے آئے۔ آپ نے موضوع کا بڑا درست کہا، اس پہ ہمارے پاس ایک ماشاءاللہ بڑی اچھی اور فعال سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں، اگر وہ چاہیں تو آ کے ہمیں گائیڈ کر دیں، چاہے تو اپنی جگہ بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ سائیکالوجی کے سوال ہیں۔ اگر وہ بیٹھیں گے اور میں نے کوئی نادانی کی بات کی ہو باقیوں کو پتہ نہیں چلی تو معذرت چاہتا ہوں۔ آئیے آپ کو کہنا چاہیں تو کہہ لیں، آپ کو اس مسئلے پر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ پروفیسر، میری ہمت و جرات تو نہیں کہ آپ کے سامنے میں کوئی ایسی بات کر سکوں، بہرحال اتنا میں کہوں گی کہ سائیکالوجی جو ہے وہ ان اٹ سیلف از جسٹ اباؤٹ اللہ۔ اس میں ہم کیا بتاتے ہیں؟ ہوپ، لو، ریزن ٹو لیو،
ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, मकसदियत है, देयर इज़ अ लॉट इन लाइफ। तो जब मेरे पास मरीज़ आते हैं और अगर फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं कि जी अब तो चेंज हो ही नहीं सकता, हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो ऑब्वियसली मैं उनको अगर होप दिलाती हूँ, जैसे इन्होंने बोला CBT इज़ कॉग्निशंस भी हम बदलते हैं, बिहेवियर भी उनका चेंज करते हैं, इट्स अ थेरेपी जिसमें दोनों चीज़ें मिलाकर बदलते हैं। सो ऑब्वियसली जब उनकी कॉग्निशंस बदलेंगी और मैं कहूँगी कि नहीं चेंज तो पॉसिबल है, तो उसमें फिर ये होगा कि मैं कहती हूँ उनको कि अच्छा मुझे आप बताएं कि क्या चीज़ चेंज नहीं होती। अल्लाह की ज़ात चेंज नहीं होती, हम सुबह से शाम होती है, हमारी बाल तक डेली 1 सेंटीमीटर चेंज होता है, तो ऑब्वियसली जब सब कुछ चेंज होता है तो फिर कैसे आपकी हालत ऐसी रह सकती है। इट इज़ अ बिग थिंग, एवरीथिंग गोज़ इन अ सर्कल, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा। तो ये कॉग्निशंस हम चेंज करें, बिहेवियर में हम उनको कहते हैं अच्छा आप अपनी ज़िंदगी में रूटीन लाएं, तो रूटीन क्या है, नमाज, रोज़ा, एक पैटर्न लाइफ का। सो साइकोलॉजी और रिलीजन कोई फ़र्क चीज़ नहीं है, ट्रस्ट मी। अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 साल मुझे हो गए हैं, लेकिन मैंने तो यही देखा है कि ये लोगों को क्लोज ही लाई है। प्रोफेसर साहब ने जैसे कहा, या ब्राज साहब ने कहा, बहुत खुश होकर मैं तस्वीर देती हूँ प्रोफेसर साहब ने जो मुझे बताई हुई है, 20 साल पहले इन्होंने मुझे कही थी। और यहाँ मैं थोड़ा सा ये भी ऐड कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल कुछ और कर रही थी, ऑल्दो मैं स्पेशलिस्ट इसी फील्ड की थी, बट आई कुडंट वर्क एंड आई जस्ट कॉल प्रोफेसर 20 साल पहले और मैंने कहा प्रोफेसर मेरा नाम इमराना है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रही हैं, आप तो एक काउंसलर हैं और आपका ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि आपने काउंसलिंग करनी है लोगों की और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आई डिडंट ट्रस्ट हिम, सॉरी प्रोफेसर साहब। इन्होंने मुझे तस्बीह दी, मैंने पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी, फिर मैंने साल बड़ी डिस्टर्बेंस में रहा और फिर मैंने इनको फ़ोन किया, तो अब इनको तो साल डेढ़ पहले कहाँ मैं याद होंगी, इन्होंने फिर वही एग्जैक्टली बात कही। और मैं डॉक्टर हारून अल्लाह बख्शे थे मेरे टीचर, आइडियल सब कुछ, तो मैं उनके पास गई और मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो साइकोलॉजी का मीनिंग भी भूल गई हूँ। उनका आप आएँ तो सही, फिर देखें। वो दिन आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में मैंने प्रोफेसर साहब की दुआओं से बहुत कोशिश की है इसको सॉल्व करने की। तो ट्रस्ट मी, साइकोलॉजी इज़ जस्ट अनदर नेम फॉर आवर ब्यूटीफुल रिलीजन। थैंक यू सो मच। बस इसमें एक जुमला मैंने ऐड करना है कि ये बिल्कुल सही कहती हैं, शी डिडंट ट्रस्ट मी। असल में जिसने एतबार किया वो भी मारा गया, जिसने ना किया वो भी मारा गया। बट नाउ आई डू। अच्छा, थैंक यू। ये माइक को बड़ी ज़्यादती होगी अगर मैं एक फ़िक्रा ना सुनाऊं। बात है गालिबन 1995 की, जब मैं प्रोफेसर साहब से मिलने आया तो किसी ने जिक्र किया, किसी और के साथ मिलने आए, तो उस वक्त जहन में बड़े ख्याल थे कि हमने किताबें पढ़ी हैं और हम ये हैं वो हैं। तो उस्ताद ने एक फ़िक्रा बोला, उस ज़माने के सारे फ़िक्रे मुझे याद हैं, तो एक फ़िक्रा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, साइकोलॉजी से रिलेटेड है कि साइकोलॉजी व्हेन अप्लाइड टू अदर्स इज़ अ साइंस। Psychology, when applied to others, is a science. When applied to your own self, is mysticism. Beautiful.